إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و معزز حاضرین کرام، ماہ محرم الحرام اس کو بھی دیگر تمام مہینوں پر فضیلت اور افضلیت حاصل ہے۔ شریعت میں ماہ محرم الحرام کی ایک اہمیت اور ایک فضیلت ہے، اور یہ مہینہ شریعت کی نگاہ میں بہت ہی محترم اور بہت ہی معظم ہے۔ اسلام میں کیا، اسلام آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی یہ مہینہ قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سال کے جو 12 مہینے ہیں اس میں سے 4 مہینے اللہ رب العزت کے نزدیک اور جاہلیت ہی سے وہ مہینے محترم سمجھے جاتے ہیں۔ ان 4 مہینوں کے اندر جاہلیت میں بھی کفار و مشرکین اپنی لڑائیاں اور جنگیں بند کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت کے یہاں پر 12 ہے، اور یہ 12 مہینے کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن سے یہ 12 مہینے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو قابل احترام، 4 مہینے اس میں عظمت والے۔ وہ 4 مہینے جو ہیں، 3 مہینے جو مسلسل اور لگاتار ہیں، ابھی جن مہینوں سے ہم گزرے اور جن سے گزر رہے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے مسلسل اور لگاتار جو عظمت والے ہیں، اور 4تھا مہینہ جو حرمت کا ہے وہ رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے ہیں جو قابل احترام ہیں، جن میں قتل و قتال جو عام طور سے حق و باطل کے درمیان بھی ہوتا تھا اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ ان 4 مہینوں میں قتال نہ کیا جائے۔ انہی 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور شریعت میں، اسلام میں سال کی ابتدا بھی اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کے درمیان یہ مشورہ ہوا کہ ہمارا اسلامی سال کس مہینے سے شروع ہونا چاہیے اور کس وقت سے اسلامی سال کا آغاز کرنا چاہیے۔ بہت ساری رائے آئی، اس میں ایک رائے یہ تھی کہ محرم الحرام جو پہلا مہینہ ہے، اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ اگر اس مہینے میں ہجرت نہیں کی، ہجرت تو اس کے بعد سفر کے مہینے میں کی، لیکن محرم کے مہینے میں آپ کا ہجرت کا ارادہ ہو گیا تھا کہ ہم کو ہجرت کرنا ہے، اور ہجرت کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت اہم تھا۔ اپنے وطن اصلی کو چھوڑ کر کے، مکہ جیسے عظیم شہر کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیا، ایک عظیم واقعہ تھا۔ اس لیے یہ بات طے ہوئی کہ ہجرت کے واقعے سے اور محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز کیا ہے۔
اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلتیں بیان فرمائی. چنانچہ آپ نے حدیث کے اندر بیان فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد اگر کوئی روزہ سب سے زیادہ افضل ہے اور ثواب والا ہے تو وہ محرم کے روزے ہیں. شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا. ویسے تو مہینے سبھی اللہ کے ہیں، لیکن جب اس کو خاص طور سے اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا تو اس کی عظمت اور بھی بڑھ گئی. جیسے اونٹنیاں سبھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قرآن شریف میں ناقۃ اللہ کہا گیا تو اس کی شان بڑھ گئی. اسی طرح سے انبیاء اور رسول سبھی اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ کہا گیا، اللہ کے رسول. تو آپ کی عظمت بہت برتر ہو گئی. تو اللہ کے نام کے ساتھ جب اس کو جوڑ دیا گیا تو اس کی عظمت بڑھ جائے گی. اسی طرح آپ نے کہا شہر اللہ محرم، اللہ کا مہینہ محرم ہے یہ، اور اس کے روزے رمضان کے بعد سب سے افضل ہے. جس طرح سے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی نماز ہے تو تہجد کی نماز. افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ قیام اللیل، صلاۃ اللیل. فرائض کو ادا کرنے کے بعد سب سے افضل اگر کوئی نماز ہے تو رات میں تہجد کی نماز. ایسے ہی رمضان کے فرض روزے کے بعد اگر کوئی روزہ افضل ہے تو وہ ماہ محرم کے روزے. ماہ محرم کے روزوں سے مراد صرف عاشورہ کا روزہ نہیں ہے، بلکہ آپ پورے محرم کے مہینے میں کبھی بھی روزہ رکھیں تو وہ اسی ثواب اور اسی فضیلت کا حامل ہے. یہ الگ بات ہے کہ عاشورہ کے روزے کی مزید الگ فضیلت، لیکن آپ پورے محرم میں کبھی بھی اگر روزہ رکھتے ہیں تو رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ اسی کی فضیلت ہے. اور پھر خاص طور سے اس مہینے میں یوم عاشورہ ہے. 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. عاشورہ یہ عشر سے بنا ہے، عشر کی معنی 10، اسی لیے اس کو عاشورہ کہتے ہیں. یوم عاشورہ بھی ماہ محرم الحرام کے اندر ایک تاریخی اور ایک عظمت کا حامل ہے. اس دن میں شریعت کے اندر اور شریعت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دیگر انبیاء کے زمانے میں اس کے اندر بہت سارے اہم واقعات پیش آئے. اس دن یوم عاشورہ کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات بخشی اور فرعونیوں کو سمندر کے اندر غرق کر دیا. اسی کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے اس دن 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے. اس کے شکرانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانت قریش تصوم عاشورہ فی الجاہلیہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تبھی سے آپ نے دیکھا کہ قریش مکہ جاہلیت سے ہی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بھی جاہلیت میں لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. اس کے بعد فرمایا کہ وصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ. آپ بھی اسلام آنے کے بعد آپ بھی وہ روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم کیا کرتے تھے. یہ مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھتے تھے اور
حکم بھی کرتے تھے صحابہ کو کہ روزہ رکھیں ہجرت کرنے کے بعد فلما فرض رمضان، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء صام و من شاء ترکہ، کہ اب کوئی شخص کسی شخص پر عاشورہ کا روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، چاہے تو وہ رکھے اور چاہے تو ترک کر دے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، یعنی رمضان کی فرضیت کے بعد آپ نے اختیار دے دیا کہ جو چاہے اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیام یوم عاشورہ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو بہت سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ یہود والنصارى، کہ یہ تو ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی اسے روزہ رکھتے ہیں، تو ہم اگر روزہ رکھتے ہیں اسی دن تو ان کی مشابہت ہوگی۔ صحابہ کو یہ اعتراض اور خلجان ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلما کان العام المقبل، جب آئندہ سال ہوگا انشاءاللہ صمنا یوم التاسع، ہم نبی محرم الحرام کو بھی روزہ رکھ لیں گے تاکہ ان کی مشابہت سے بچ جائیں اور ان کی مشابہت نہ ہو۔ لیکن جب آئندہ سال آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، یعنی آپ نے تمنا ظاہر کی کہ اگر ہم آئندہ سال زندہ رہے تو ہم 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 یا 11 کا بھی روزہ ملا کر رکھ لیں گے تاکہ ان کی مشابہت سے بچ جائیں۔ لیکن آئندہ سال آپ حیات سے نہ رہے، آپ کی وفات ہو گئی، اس لیے یہ کہا گیا ہے اس کے بعد سے کہ یہودیوں اور نصارہ کی مشابہت سے بچنے کے لیے عاشورہ کے موقع پر بھی آدمی ایک روزہ نہ رکھے بلکہ عاشورہ کے ساتھ ملا کر کے 9 یا 11 محرم الحرام کو روزہ کے رکھ لے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ دین کے اندر مشابہت عبادت کے لیے بھی پسند نہیں، اگرچہ وہ عبادت ہے لیکن اسلامی احکام اور شریعت کے لیے شریعت کے احکام کو ممتاز اور نمایاں حیثیت حاصل، دیگر تمام مذاہب کے مقابلے میں شریعت کے احکام ممتاز ہے اور شریعت ممتاز ہے، نمایاں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے عبادات کے اندر بھی مشابہت کو اختیار کرنا گوارا نہیں کیا کہ عبادت کے اندر بھی کسی کی مشابہت نہ ہو۔ جس طرح کفار و مشرکین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں داڑھی رکھتے تھے، وہ لوگ بھی داڑھی رکھتے تھے اور صحابہ اور اللہ کے نبی بھی داڑھی رکھتے تھے، لیکن اسلام کا امتیاز یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہماری سنت یہ ہے کہ ایک مشت سے آگے داڑھی کاٹ سکتے ہیں، داڑھی ایک مشت سے آگے بہت زیادہ نہیں بڑھاتے جس سے بہت زیادہ خراب معلوم ہو، اور ان کے اندر یہ تھا کہ وہ لوگ داڑھی جتنی بڑے بڑھاتے تھے تو شریعت نے آ کر اس کے اندر امتیاز پیدا کیا کہ ایک مشت سے آگے داڑھی اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کو کاٹ دیا جائے۔ اگر شریعت نے کسی چیز کے اندر دیگر قوم کی مشابہت کو اختیار نہیں پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو شخص کسی چیز میں کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم نے بہت ساری چیزوں میں دیگر اقوام کی مشابہت کو اختیار کر لیا، ہمارا لباس عام طور سے دوسری قوموں کے مشابہ ہے، اسلام نے ہم کو جو لباس دیا ہے وہ لباس ہم نے چھوڑ دیا، جو سنت لباس ہے، جو اسلامی لباس ہے جس کے اندر سطر کی سطر پوشی ہو سکے، سطر چھپ سکے، ایسا لباس ہم نے ترک کر دیا ہے، اور جو لباس ہم لوگ پہنتے ہیں عام طور سے یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، اور دیگر تمام بہت ساری چیزوں کے اندر ہم لوگ مشابہت اختیار کرتے ہیں دیگر اقوام کی۔ آج کل بہت زیادہ عام ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں نوجوانوں کو بال کس طرح بناتے ہیں، یہ کس کی مشابہت ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کہ ادھر سے ایک دم باریک کر لیا جائے اور اوپر سے بڑے رکھ لیے جائیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے بناتے ہیں، دیکھنے میں ایک دم بیوقوف لگتے ہیں. وہ لگتا ہی نہیں کہ کسی مسلمان کی شان ہے اس طرح بال بنائے. ہر چیز میں ہم لوگ دیکھیں کہ سنت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. سنت یہ ہے کہ بال سر کے برابر ہو، اوپر کے نیچے کے بال برابر ہو، معمولی فرق ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح کے نیچے ایک دم باریک ڈبلے کے جیسے اور اوپر بڑے بال، یہ بیروں کے اور یہود و نصارہ کے طریقے ہیں جو ہمارے اندر آ گئے. اور ایسا کرنے کے بعد بھی ہمارے مسلم نوجوان فخر کرتے ہیں اور اپنے گمان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بھاری دکھ رہے ہیں، ہم بہت اسمارٹ دکھ رہے ہیں، جبکہ دوسروں کو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں کوئی بیوقوف آدمی. اس لیے کسی بھی چیز میں ہم دوسروں کو مشابہت سے بچیں ورنہ ہمارا حاصل انہیں کے ساتھ ہوگا. یہ ایک عام رجحان ہو گیا. اس موقع پر خاص بات یہ ہے کہ ہم محرم الحرام اور یوم عاشورہ کو بہت سے دور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے جوڑتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عاشورہ کی اہمیت اور فضیلت اس لیے ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی. یہ گمان بھی غلط ہے، اس لیے کہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے اس وقت سے بنائے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سے 12 مہینے بنائے اور اسی وقت سے منہا اربعۃ حرم، اسی وقت سے 4 مہینے محترم ہیں، اس میں ایک محرم الحرام بھی. تو یہ حرمت اور یہ عظمت تو پہلے سے ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے تقریباً 50 سال کے بعد پیش آیا. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ محرم الحرام کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور عاشورہ کی اہمیت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے، یہ جہالت ہے. اس لیے کہ اگر کسی کی شہادت کی بنا پر مہینہ اور دن محترم اور معظم ہوتا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بڑھ کر کئی بہت سارے صحابہ کی شہادت ہوئی، ان سے زیادہ عظیم اور ان سے زیادہ عظمی شہادت عظمی کے مستحق بنے. اسی مہینے میں ایک محرم الحرام کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن وہ تو ایسا لگتا ہے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کی شہادت سے وہ دن اور وہ مہینہ معظم اور محترم نہیں ہوتا. اس سے پہلے ذوالحجہ کے مہینے میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو اگر کسی کی شہادت کی بنا پر کوئی دن اور کوئی مہینہ محترم اور معظم ہوتا تو ایسے تو اسلام میں ہر دن کی اہمیت اور فضیلت ہو جاتی، اس لیے کہ ہر دن کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی. اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ مہینہ اور یہ دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی بنا پر معظم اور محترم ہے، یہ درست نہیں، غلط ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. اور خاص طور سے ان ایام میں شیعہ لوگوں کی طرف سے بہت ساری موضوع اور غلط روایتیں چلا دی گئی. بہت ساری ایسی روایتیں اور ایسی احادیث جو موضوع اور منگھڑت ہے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی روایتیں مشہور کی جاتی ہیں. ایک روایت یہ مشہور کی جاتی ہے کہ جو شخص شہادت حسین کے دن ان کی یاد میں ان کے گھر میں روئے گا وہ اولو العزم پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. یہ روایت موضوع اور منگھڑت ہے. اسی طرح سے ایک روایت مشہور کی جاتی ہے کہ جو شخص محرم میں 9 روزہ رکھے گا، محرم الحرام کی 1 تاریخ سے 2 تاریخ تک، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں قربہ بنائیں گے جو 1 میل لمبا اور 1 میل چوڑا ہوگا. یہ بھی موضوع روایت ہے. جتنی بھی عاشورہ کے تعلق سے اور شہادت حسین کے تعلق سے بہت ساری روایتیں مشہور کی گئی ہیں، یہ اکثر سب شیعہ لوگوں کی طرف سے منگھڑت اور موضوع روایتیں، اس پر مسلمانوں کو دھیان بھی دینا چاہیے. اسی طرح سے شیعہ لوگوں کی طرف سے ہمارے اندر بھی یہ تصور اور یہ رواج منتقل ہو گیا
کہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہے اور بے برکت ہے۔ اس مہینے میں کوئی بھی خوشی کا کام اور شادی بیاہ اور کوئی بھی ایسا بڑا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ابھی اس ہفتے میں تقریباً 3-4 لوگوں نے آ کر کے معلوم کیا کہ اس مہینے میں شادی کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ یہ تصور مسلمانوں میں کہاں سے آئے؟ یہ دراصل شیعہ لوگوں کا عقیدہ اور تصور ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اس لیے اس مہینے میں غم منانا چاہیے، خوشی کا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عقائد شیعہ کے روافض کے ہیں جو مسلمانوں کے اندر آ گئے۔ ہم سمجھیں کہ اگر کوئی مہینہ کسی کی شہادت کی وجہ سے منحوس اور غم والا ہوتا تو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کئی صحابہ کی شہادت ہوئی، ان سے بڑے بڑے صحابہ کی اور ان سے ضرور قدر صحابہ کی شہادت ہوئی، لیکن اس دن کوئی غم نہیں مناتا، کوئی اس کے منحوس نہیں کہتا۔ خود حضرت حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رمضان میں نماز فجر کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ابن ملجم خارجی نے قاتلانہ حملہ کیا اور شہید کر دیا، لیکن کوئی اس موقع پر یہ نہیں کہتا کہ یہ سوگ کے ایام اور یہ غم کے ایام۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور سب سے بڑی شہادت جس کو اللہ کے نبی نے سید الشہداء کہا ہے، آپ کے چچا حضرت حمزہ غزوہ احد میں بہت بری طرح ان کو شہید کیا گیا، لیکن کیا ان کی شہادت کی بنا پر وہ ایام سوگ اور غم والے ہو گئے؟ نہیں، شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ ایسے عقائد شریعت کے اندر بالکل نہیں ہے کہ اگر کسی بڑی شخصیت کا انتقال کسی دن اور کسی مہینے میں ہو جائے تو اس دن غم منانا چاہیے۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ اور بھی جو خرافات اور بدعات ماہ محرم میں کی جاتی ہے، سب شیعہ کی طرف سے ہمارے اندر آ گئی ہے۔ ماہ محرم میں صرف 2 چیزیں شریعت سے ثابت ہیں، ایک یہ ہے کہ ماہ محرم عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے، اس میں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو بہت ثواب کی چیز ہے، اور خاص طور سے یوم عاشورہ کے موقع پر 2 روزے رکھنا یہ حدیث شریف میں ثابت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو حدیث شریف میں ہے وہ یہ ہے من وصى على یادی یوم عاشورہ وصى اللہ علیہ فی سائر سنتی، کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وصال کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر دل کھول کر درد کرتا ہے، اس کی فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ سال پر اس کے اوپر وصال کرتے ہیں۔ یہ ایک بات حدیث شریف سے ثابت ہے۔ یہ دونوں باتیں احادیث مبارکہ کے اندر ہیں، آپ ذہن میں رکھ لیں، ان دونوں باتوں کے علاوہ جو بھی بات آپ کے سامنے آئے گی وہ غلط رہے گی، کوئی بھی بات ہو۔ ماہ محرم کے موقع پر کھچڑا بنانا، اسی طرح سے شربت کی سبیل لگانا، یہ تو بیوقوفی کی بات ہے۔ اگر آپ شربت کی سبیل کو حضرت حسین کی شہادت سے جوڑتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ لوگ تو میدان جنگ کے اندر پیاسے شہید ہو گئے، ان کو پانی تک نصیب نہیں ہوا، اور یہاں پر شربت کی سبیل لگا کر موجیں کی جاتی، یہ کہاں کی عقل مندی کی باتیں ہیں۔ خیر، اس کے علاوہ کوئی بھی بات ہو، چاہے وہ غم منانا ہو، سوگ منانا ہو، دیگر کوئی بھی بات ہو، اگر ماہ محرم میں کی جاتی ہے تو بدعت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اسی طرح سے واٹس ایپ وغیرہ پر ایک پوسٹ گردش کرتی ہے نظام میں کہ عاشوراء میں ایک خاص نماز ہے جس کے اندر پہلی رکعت میں سورت پڑھے، دوسری رکعت کے اندر یہ سورت پڑھے، یہ بھی انتہائی موضوع روایت ہے۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا اللہ کے نبی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بعد میں کسی نے اپنی طرف سے بنا کر وہ اس کو پیش کر دیا ہے۔ یہ سب شیعہ لوگوں کے دھندے ہیں، اپنی طرف سے اس کو بنا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں تو اس کو بیان کرنے سے، اس کو آگے بھیجنے سے بالکل اعتراض کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بالکل صحیح اور متواتر روایت ہے، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف کسی جھوٹ بات کو منسوخ کیا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بہت سخت وعید ہے، ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے، کوئی بھی بات، کوئی بھی حدیث ہمارے سامنے واٹس ایپ پر آئی فوراً آگے فارورڈ کر دی۔
یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کے لیے، کہ جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو کہ واقعتاً یہ حدیث ہے یا نہیں، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، تب تک نہ خود اس پر اعتماد کریں نہ کسی اور تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں، ورنہ وعید کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔